السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ نور سورہ نمبر 24 میں شروع کی 26 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ چنانچہ زانیہ عورت اور زانی مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہیں ان دونوں یعنی زانی اور زانیہ پر قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے، اور مومنوں میں سے ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت ہی سے، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور مومنوں پر یہ زناکاری سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک ھم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، اور تم ان کی شہادت یعنی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ نافرمان ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَوْ أَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ اور عورت سے سزا کو یہ شے ٹالتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے، بلا شبہ اس کا خاوند جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین۔ اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ یعنی اس کا شوہر سچوں میں سے ہو تو اس پر یعنی عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جھوٹوں کو سزا ملتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم له عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ بہتان گڑھ لائے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہا یہ تو صریح بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ ھم الکاذبون۔ وہ اس الزام پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہی نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے یہاں جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا۔ استلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم۔ جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے تھے اور اپنی منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا،
اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس کے متعلق بولیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ کبھی بھی اس جیسی بات نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے اور اللہ بہت بڑا جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيَّ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تو تم شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی اتباع کرتا ہے تو بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے کام ہی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور تم میں سے فضل اور وسعت والے، قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، بلا شبہ جو لوگ پاک دامن، بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن اللہ انہیں پورا ان کے حساب و کتاب کا ٹھیک بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لے کہ بے شک اللہ ہی واضح حق ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو وہ خبیث لوگ ان کی بابت کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہت اچھا رزق ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی شروع کی 26 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ مختصر خلاصہ یوں ہے کہ زنا کی حد کا بیان کیا گیا ہے، زنا کے حد کا تذکرہ ہے، کنوارے اور شادی شدہ زانی مرد و زن کی سزا کیا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ حدود نافذ کرنے میں ترس نہیں کھانا چاہیے تاکہ سماج کے اندر بہتری آ جائے، سماج سدھر جائے۔ لوگوں کی موجودگی میں حد قائم کرنے کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح بہتان جب لگایا جائے، الزام لگایا جائے تو حد کیا ہے؟ 80 کوڑے لگانا ہے، اگر 4 گواہ نہیں لا سکے تو 80 کوڑے مارے جائے۔ پھر اسی طرح لعان کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیا اور اس پر 4 گواہ نہیں ہیں، اکیلا وہ گواہ ہے، تو اس کی حالت کیا ہوگی، کیسے اس سلسلے میں مسئلہ ہوگا، تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا، تفصیل کے ساتھ ہم لیں گے۔ پھر اس کے بعد واقعہ افک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ بنت صدیق پر الزام لگایا منافقوں نے کہ نعوذ باللہ
غزوہ مریسی میں پیچھے کیوں رہ گئی ہیں؟ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اٹھنی پر بیٹھ کر کیوں آئیں؟ کہیں دال میں کالا تو نہیں؟ تو منافقوں کے ساتھ کچھ مسلمان بھی ہو گئے، تو ان واقعہ کا بھی تذکرہ ہوگا، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ لیں گے۔ 10 آیتیں اتری، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، صادق و مصدوق کی بیوی صدیقہ بنت صدیق کے لیے 7 آسمان کے اوپر سے برات نازل کی اور کہا کہ یہ پاک دامن عورت ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ نور سورہ نمبر 24، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 64 آیتیں ہیں۔ سورہ نور ان 3 سورتوں میں سے ایک سورہ ہے جس کے اندر عورتوں کے مسائل خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ نور سورہ نمبر 24 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33، ان تینوں صورتوں میں عورتوں کے مسائل خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو خاص طور پہ ان تینوں صورتیں یاد دلا دیں، ان کے احکامات یاد دلائیں، اس میں بہت سارے احکامات عورتوں کے متعلق ہیں۔ آیت نمبر 1 اور 2 پر غور کیجئے، زنا کی حد کا بیان ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ کنوارے مرد، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد اگر کنوارے ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں، لیکن اگر شادی شدہ ہیں تو سنگسار کر کے ختم کر دیا جائے، اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ بیوی کے رہتے ہوئے غلط کام کر رہا ہے، اگر دنیا کے اندر اس قانون کو نافذ کیا جائے تو زناکاری کم ہوگی، بڑھ جائے گی یا اتنی ہی رہے گی؟ یقیناً زناکاری کم ہوگی۔ اگر کوئی شادی شدہ بلاత్کار کرے گا، زنا کرے گا، ریپ کرے گا تو اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے، اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے اور سب لوگوں کے سامنے مارا جائے تاکہ دوسرے لوگ برائی کرنے سے بچیں۔ تو اسلام نے سماج کو اچھا بنانے کی کوشش کی ہے، قرآن نے سوسائٹی کو اچھا بنانے کی کوشش کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کے اندر امن و شانتی لانے کی کوشش کی ہے۔ دنیا کے اندر یہی ایک قانون ایسا ہے جس سے بلاత్کاری پر کاری ضرب پڑے گی اور لوگ زنا کی طرف نہیں آئیں گے۔ جب یہ قانون نافذ ہو جائے تو وہاں شانتی ہی شانتی رہے گی۔ لیکن جو لوگ شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کرنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب القسامہ کتاب نمبر 28 حدیث نمبر 1676، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہے جو یہ گواہی دیتا ہو معبود برحق صرف اکیلا اللہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن 3 چیزوں کی وجہ سے اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ زناکار، پھر اسی طرح کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، یا دین کو چھوڑ دینے والا، مرتد ہو جانے والا اور جماعت سے الگ ہو جانے والا۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ حدود نافذ کرنے میں ترس مت کھاؤ، ترس کھاؤ گے تو سماج خراب ہو جائے گا۔ ایک حدیث پر غور کریں، سنن ابی داؤد کتاب الحدود کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4376، صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعافوا الحدود فیما بینکم فما بلغنی من حد فقد وجب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حدود کو معاف کر دو، اور جب میرے پاس حد کا کوئی معاملہ آئے گا، حد کو نافذ کرنا یقیناً واجب ہو جائے گا۔ لوگوں کی موجودگی میں حد کو نافذ کرو۔ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بدقسمتی سے آج کل اگر اس قانون پر عمل کیا جا رہا ہے تو دوسرے لوگ کہتے ہیں ارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ سراسر جہالت ہے اور احکام الہی کے بارے میں ان کو جانکاری نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی فطرت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ ہی کو معلوم ہے کس چیز کی سزا کیا ہے۔ تو اگر اس سزا کو نافذ کیا جائے تو انسان جل اٹھتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے اور انسانی حقوق کے خلاف کہتا ہے، یہ انسان کی نادانی ہے، سراسر اس کی جہالت ہے۔ آگے آیت نمبر 4 اور 5 بغور کیجئے، حد قذف کا بیان ہے۔ قذف کہتے ہیں الزام لگانا، تہمت لگانا، کسی پر الزام لگا دیا فلانی کا فلانے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، تو 4 گواہ ہونا ضروری ہے، اور گواہ بھی اس صورت میں ہو کہ وہ اس حالت میں دیکھے جس طریقے سے سرمدانی میں سلائی جاتی ہے، جس طریقے سے کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے، اس حالت میں 4 لوگ دیکھنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی بھولی بھالی عورت پر الزام لگاتا ہے، سیدھے سادے انسان پر الزام لگاتا ہے اور وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ 80 کوڑے لگائے جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، یہ بدکردار قرار دیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 10 کے درمیان لعان کا حکم ہے، لعان کا بیان ہے۔ لعان اسے کہتے ہیں کہ میاں بیوی اپنے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا، غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، 4 گواہ موجود نہیں ہیں، یہ خود ہی گواہی دے رہا ہے،
تو اسلام نے اس کا حق نکالا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ گواہی کیسے مانی جائے گی؟ تو کہا گیا کہ 4 بار وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، 5ویں بار کہے گا کہ اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، اور عورت سے یہ سزا ختم ہو جائے گی۔ عورت 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گی کہ بلا شبہ وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی اگر وہ سچوں میں سے ہے تو اس عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ تو یہ لیان ہے، اور اس طریقے سے میاں بیوی الگ ہو جائیں گے، اور حد جو ہے اس عورت سے ساقط ہو جائے گی۔ اب آگے دیکھیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 کے درمیان 10 آیتوں میں صدیقہ بنت صدیق، صادق و مصدوق کی بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ یہ 10 آیتیں انہی کی برات میں نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، 5 ہجری میں غزوہ مریسی، غزوہ مستلق سے واپسی کے بعد جو مدینہ کے قریب تھا وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں سے چلے مدینہ آ رہے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، وہ اپنے ہار کو تلاش کرنے کے لیے گئی۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ اپنی اونٹنی میں موجود ہیں، اونٹنی ہکانے والے اونٹنی کو لے کر آ گئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں تو دیکھا ارے قافلے والے تو جا چکے ہیں، تو جہاں پر ان کی اونٹنی تھی پہلے بیٹھی ہوئی تھی وہیں پر وہ آ کے بیٹھ گئیں۔ صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یہ تھا کہ وہ سب سے اخیر میں آتے تاکہ جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں اس کو لے کر چلے آتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا، تو جیسے ہی دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد اپنی اونٹنی آگے بڑھائی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اونٹنی پر سوار ہو گئی، اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر قافلے سے جا ملے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب یہ دیکھا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ رہی ہیں تو اس نے اڑا دیا اور کہا کیوں پیچھے رہ گئیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ کچھ مسلمان بھولے بھالے سیدھے سادے بھی اس کے جھانسے میں آ گئے، اور سیدھے سادے لوگ ویسے بھی جھانسے میں آ جاتے ہیں، اس میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طریقے سے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ چند مسلمان تھے جو عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کے سردار کے جھانسے میں آ گئے، تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کیوں یہ پیچھے رہ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک الگ تھلگ رہے۔ کیا گزری، کس طریقے سے آپ پر گزری، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو 1 مہینے تک الگ تھلگ کیوں رہتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر جو الزام لگا ہے کیا وہ صحیح ہے، کیا وہ غلط ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات کیوں آئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، جانکاری نہیں تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان رہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی بات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر الزام لگا تھا، اور کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگانے کی کوشش کی تھی، وہ منافقوں کا سردار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ کئی حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، صحیح بخاری کتاب و تفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4750، اسی طریقے سے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 194 سے 197 تک ہے۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، وہ اپنی ماں کے یہاں چلی گئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئی تھی، وہاں جاتے حال چال پوچھتے اور اشارے میں بات کرتے، کیف تیکم، کیا حالت ہے ان کی، اور ان کی حالت یہ ہو گئی تھی بیچاری کی رو رو کے پریشان تھی، افسوس کر رہی تھی، 1 مہینے تک پریشان رہی۔ وہ یہی کہتی تھی کہ اگر میں سچ کہوں گی تو لوگ نہیں مانیں گے، اگر میں جھوٹ بولوں گی تو غلط ہو جائے گا، میں وہی کہوں گی، وہی جملہ جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، فصبر جمیل، صبر کرنا یہی بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کرتے، لوگوں سے پوچھتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے۔ بریرہ سے پوچھ لیا، کہا بریرہ یہ بتاؤ کیا کچھ پایا عائشہ میں؟ کہا وہ تو اتنی بھولی بھالی ہیں، اتنی سیدھی سادی ہیں کہ جب روٹی پکانے کے لیے بیٹھتی تو وہ سو جاتی، اتنی بھولی بھالی، بیچاری بھولی بھالی، وہ ایسا کام کیسے کر سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال رو رو کے برا ہو گیا۔ بالآخر 1 مہینے کے بعد، چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل فرمائی، اور 7 آسمان کے اوپر سے
صدیقہ بنت صدیق کے لیے، صادق و مصدوق کی بیوی کے لیے، ہم مومنوں کی ماں کے لیے برات نازل فرمائی، جو قیامت کی صبح تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی کہ وہ پاک دامن عورت ہے، کسی مرد کے ساتھ نعوذ باللہ ان کا کوئی بھی چکر نہیں تھا، منافقوں نے غلط الزام لگایا تھا، الزام غلط ثابت ہوا۔ نیک لوگوں کو چاہیے کہ ایسے غلط الزام میں شامل نہ ہو، اس لیے ہمیں اور آپ کو افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برات میں چند آیتیں اتار دی، چند آیتیں نازل فرمائی، جو قیامت کی صبح تک پڑھی جاتی رہے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ ارے مصطح بن اساسہ جو میرے خالہ زاد ہیں وہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہے، الزام لگانے والوں میں شامل ہے، وہ بیچارے غریب آدمی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کرتے تھے، اب کہا قسم کھا لیا کہ میں خرچ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22، مالداروں کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں خرچ نہیں کر رہے ہیں، کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ معاف فرمائے؟ تو فوراً کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تو چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو دیکھیے پہلے کے لوگ کیسے تھے، قرآن کی آیت اتری سب کچھ بھول گئے، گلا شکوہ ختم کر لیا، اور جو انہوں نے قسم کھائی تھی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور اس کے بعد مصطح بن اساسہ پر مال خرچ کرنے لگے۔ آج کل کوئی ہماری بیٹی پر الزام لگائے، تہمت لگائے، تو ہم اور آپ زندگی بھر اس سے بات نہیں کریں گے، اپنا مال خرچ نہیں کریں گے۔ ارے ہماری بلی ہم کو ہی میاں ہمارے برتن میں کھایا اسی میں چھید کر دیا، لیکن صحابہ کرام ایسے تھے، معاف کرتے تھے۔ اس لیے ناظرین کرام معاف کرنا سیکھیے، چند دن کی زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بیچاری کو کچھ نہیں معلوم لیکن لوگ الزام لگا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا نیک مرد نیک عورتوں کے لیے، برے مرد بری عورتوں کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اچھے ہیں بخشش اور بہترین روزی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اخلاق کو درست کر دے، سماج کی برائی اور سوسائٹی کی برائی کو ختم کرنے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم اجازت لے لو، اور ان گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جہاں رہائش نہ ہو، ان میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے جو وہ کچھ کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود اس میں سے ظاہر ہو، اور اپنی اوڑھنیاں اپنی گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے سوتیلے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی کنیزوں پر یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکر مردوں پر
یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور اے مومنو، تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم اپنے بے نکاح مردوں عورتوں کے نکاح کر دو، اور ان کے بھی جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں پاتے انہیں پاک دامن رہنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ اور جن لونڈیوں یا غلاموں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، مکاتبت کرنا یعنی آزادی کی تحریر لکھانا چاہیں، اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی معلوم ہو تو تم ان سے مکاتبت کر لو یعنی آزادی کی تحریر لکھ لو، اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اور تمہاری لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کی خاطر انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لیے بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیتیں اور ان لوگوں کے کچھ حالات و واقعات بھی جو تم سے پہلے گزر چکے، اور نیک لوگوں کے لیے نصیحت نازل کی۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 میں 8 آیتیں سنی، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34 تک ان آیتوں کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، گھروں کے اندر داخلے کی اجازت لینے کے آداب بتلائے گئے ہیں، پھر اسی طرح نظر نیچی کرنے کا حکم ہے، مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ عورتوں کی زیب و زینت ظاہر ہو جائے تو کن لوگوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نکاح کے بارے میں ذکر ہے، نکاح کرواؤ، اگر لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، شادی کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے گا، ان کو مال دے دے گا، اور جو لوگ طاقت نہیں رکھتے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں۔ پھر اسی طرح کہا گیا کہ لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو، کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کی کمائی جو ہے وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں بتا رہا ہے تاکہ نیک لوگوں کو نصیحت حاصل ہو۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 27 سے 29 کے درمیان غور کیجئے، گھروں میں داخلے اور اجازت کے آداب سکھلائے گئے ہیں۔ جب ہم کسی کے گھر جائیں تو کیسے اجازت لیں، اس کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے لعان کا ذکر ہے، یعنی کسی نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھا اور اکیلا وہ گواہ ہے تو اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ پھر اسی طرح حد قذف کا ذکر ہے، کوئی کسی پر الزام لگا دے، غلط الزام لگا دے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ، تو 80 کوڑے لگائے جانے چاہیے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ان کی توبہ قبول ہوگی، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ پھر اس کے بعد اب یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہو، تو آدمی جب دوسرے کے یہاں جائے تو لوگوں کے حالات کیسے ہوں، اجازت کیسے لینی چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو، دوسرے کے گھر جاؤ تو کیا کرو، سلام کرو، اجازت لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ داخل ہونے سے پہلے ہم اور آپ اجازت لیں، داخل ہونے کے بعد سلام کریں، یا پھر سلام کریں، اجازت لیں، یہ فلاں بھائی گھر کے اندر موجود ہے، ہم آپ کے یہاں آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ جب اجازت ملے تب گھر میں داخل ہو، یوں ہی نہیں داخل ہونا چاہیے، یوں ہی چلے نہیں جانا چاہیے۔ ایک مومن آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی کے گھر پہ جائے تو سلام کرے، اجازت لے، پھر گھر میں داخل ہو۔ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا چاہیے۔ اب آئیے ذرا حدیثوں پر غور کریں۔ 3 بار کے بعد اگر گھر کے اندر سے آواز نہیں آئی تو ہم واپس چلے آئیں۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2062، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، استأذن
علی عمر بن الخطاب فلم یوزن لہ وکأنہ مشغولا فرجع ابو موسیٰ ففرغ عمر فقال الم اسمع صوت عبد اللہ بن قیس اذنوا لہ قیل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك فقال تعطيني على ذلك بالبينة فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق یعنی الخروج إلى تجارة۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اجازت طلب کی، انہیں اجازت نہیں ملی، گویا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام میں مشغول ہیں، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ آئے۔ پھر اس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو کہا میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سنی، تم لوگ ان کو اجازت دو۔ تو کہا گیا وہ تو لوٹ کے چلے گئے، پھر بلایا اور کہا کننا نؤمر بذالک، ہم کو ایسا ہی حکم دیا گیا، 3 مرتبہ ہم نے آپ سے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی ہی نہیں تو ہم لوٹ کے چلے گئے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دلیل لاؤ، تو وہ چلے انصار کی مجلس میں آئے، ان لوگوں سے سوال کیا کون ہے جو گواہی دے گا؟ تو لوگوں نے یہ کہا ہم میں سے ایک چھوٹا آدمی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور آئے اور گواہی دی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم سے پوشیدہ رہ گئی، ہم تک یہ علم نہیں پہنچا، ہم لوگ اپنی تجارت میں مشغول تھے، اس لیے یہ حدیث ہم تک نہیں پہنچی۔ دیکھیے چھوٹے کو بھی علم معلوم ہے، جانکاری ہے، چھوٹے سے بھی علم لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آدمی چاہے کتنا بڑا ہو جائے چھوٹے سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی تنگی محسوس نہ کرے یہ چھوٹے سے میں علم سیکھ رہا ہوں، جانکاری لے رہا ہوں، تو علم جو ہے وہ بحر بے کنار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں، آدمی جہاں سے چاہے صحیح علم حاصل کر لے۔ تو اجازت کے سلسلے میں کہ 3 مرتبہ آدمی اجازت مانگے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلا آئے۔ ایک حدیث سے یہ ثابت ہے کہ پہلے سلام کیا جائے پھر اجازت طلب کی جائے۔ صحیح مسلم کتاب الآداب کتاب نمبر 38 باب نمبر 7 باب الاستئذان حدیث نمبر 2153۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کنت جالسا بالمدینہ فی مجلس الانصار فاتانا ابو موسیٰ فزعا او مذعورا قلنا ما شانک قال ان عمر ارسل الی ان آتیہ فاتیت بابہ فسلمت ثلاثا فلم يرد علی فرجعت فقال ما منعك ان تأتینا فقلت انی اتیتک فسلمت على بابک ثلاثا فلم يرد علی فرجعت فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استعذن احدکم ثلاثا فلم یوزن له فلیرجع فقال عمر اقم علیہ البینہ وإلا اوجعتک۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ انصار کے مجلس میں مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے آئے، تو ہم نے کہا کیوں آپ گھبرائے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے کہ میں ان کے پاس آؤں، تو میں ان کے دروازے پر آیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلا بھیجا تھا، تو میں ان کے گھر پہنچا تو میں نے 3 مرتبہ سلام کیا۔ دیکھیے فسلمت ثلاثا، میں ان کے گھر آیا اور 3 مرتبہ سلام کیا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، فرجا تو میں واپس چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کس چیز نے روکا کہ تم ہمارے پاس نہیں آئے؟ تو کہا میں آپ کے پاس آیا، آپ کے دروازے پر آیا، 3 مرتبہ سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا تو میں واپس ہو گیا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے جب تم میں کا کوئی آدمی 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دلیل لائیے ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ ابی بن کعب نے کہا کہ چھوٹا جو ہے ہماری قوم کا وہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی بتا سکتے ہیں۔ تو وہ گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا پہلے سلام کیا جائے پھر اجازت طلب کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ جب کسی کے گھر جائیں تو سیدھا دروازے پر کھڑے ہوں، نہیں، دائیں بائیں، دائیں کھڑے ہو جائیے یا بائیں کھڑے ہو جائیے، سیدھے مت کھڑے ہوئیے، دروازے کے سامنے مت کھڑے ہوئیے، دروازے کے دائیں کھڑے ہو جائیے یا دروازے کے بائیں کھڑے ہو جائیے۔ حدیث کے اندر آیا اور جھانکنے کا نہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دوسروں کے گھروں میں جھانکتے رہتے ہیں، جھانکنا منع ہے۔ حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الآداب کتاب نمبر 38 باب نمبر 9 باب تحریم النظر فی بیت غیری حدیث نمبر 2158۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا اطلع علیک بغیر اذن فخذفتہ بحسات
ففقعت عینہ ما کان علیک من جناح، اگر کوئی اجازت کے بغیر تمہارے گھر میں جھانکے، تاک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور تم کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اپنا نام بتائیے، ہم اور آپ جب کسی کے یہاں پہنچے تو اپنا نام بتائیں، یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں، میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میں کا معنی کیا ہے؟ آپ اپنا نام بتائیے کہ میں فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الاستئذان حدیث نمبر 6250، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین کان علی ابی فدققت الباب فقال من ذا فقلت انا فقال انا کانہ کرہھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے باپ کے ذمہ قرض کے بارے میں حاضر ہوا اور میں نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ میں کے بجائے اپنا نام بتائیے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کیا رہے گا، گھر میں جو ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، جی یہ آئے ہیں، ملنے کے لیے آئے ہیں، ان سے ملنا ہے۔ پھر آگے ذکر ہے مہمان خانہ ہو یا غیر آباد گھر ہو تو وہاں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تجارتی گھر ہے تو وہاں بھی جائیں گے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آدمی سلام کرتے ہوئے داخل ہو جائے، چلا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 30 پر غور کیجئے، نظر نیچی کرنے کا حکم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہیے کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ کچھ نگاہیں جو ہے وہ تیر کا کام کرتی ہے، زہر کا کام کرتی ہے، نگاہیں شیطان کا زہریلا تیر ہے، اس لیے کہا گیا نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نظر اٹھا کے چلے تو ایمان کا خطرہ، نظر جھکا کے چلے تو جان کا خطرہ، تو کیا کریں؟ نظر کو جھکا کر کے ہی چلنا ہے، اور آدمی کو پتہ ہے کیسے اسے چلنا ہے، گھور گھور کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ آدمی نکر پر کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، چائے کھانے میں بیٹھا ہوا ہے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے، تاک رہا ہے، کالج کے سامنے چلا گیا ہے، کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، بس اسٹاپ پر کھڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، پھر اسی طرح ریلوے اسٹیشن کے پاس گیا، کھڑا ہوا، دیکھ رہا ہے، تاک رہا ہے، میگزین میں تاک رہا ہے، اخباروں میں دیکھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نگاہیں شیطان کا زہریلا تیر ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نگاہیں نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ نگاہوں کی وجہ سے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا نگاہیں نیچی رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ذالک ازکی لہم، یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اگر قصداً کسی پر نگاہ پڑ جائے، بغیر کسی ارادے کے نگاہ پڑ جائے، ہم دیکھ لے تو فوراً اپنی نظر کو پھیر لے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الآداب کتاب نمبر 38 باب نمبر 10 باب نظر الفجع، حدیث نمبر 2159، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجع فامرنی ان اصرف بصری، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نگاہیں پھیر لو، اپنی نگاہیں ہٹا لو۔ یاد رکھیے گا آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب القدر کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 2657، کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک لا محالۃ فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناہا البطش والرجل زناہا الخطا والقلب یہوی ویتمنی ویصدق ذلک الفرج ویکذبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زنا کا کچھ حصہ ابن آدم پر لکھ دیا گیا ہے اور اس کو مل کے رہے گا، یعنی وہ چیز حاصل ہوگی، اس لیے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ جیسا کہ دونوں آنکھ کا زنا بری چیز کو دیکھنا، دونوں کان کا زنا سننا، پھر اسی طریقے سے زبان کا زنا بات کرنا، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا، اور پاؤں کا زنا چلنا، پھر اسی طریقے سے دل جو ہے وہ خواہش کرتا ہے، دل کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے، اور شرمگاہ جو ہے اس چیز کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راستے میں اگر ہم کو بیٹھنا ہی پڑے تو ہم کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا حق ادا کرو۔ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 2121، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، لوگوں راستوں میں بیٹھنے سے دور رہو۔ قالوا یا رسول اللہ ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فیہا، کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے بیٹھنا تو ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، ضروری ہی ہے بیٹھنا، فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو راستے کو اس کا حق دو۔ قالوا وما حقہ، راستے کا حق کیا ہے؟
قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصری نگاہیں نیچی رکھنا. اب لوگ چائے خانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہیں نیچی رکھیں، آنے جانے والوں کو گھور کر نہ دیکھیں، آنے جانے والیوں کو گھور کر نہ دیکھیں. منع یہ غض البصری، نگاہوں کو نیچے رکھنا. اللہ تعالیٰ دلوں کی خیانت کو جانتا ہے. سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 19، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو کچھ دلوں کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اب آگے آیت نمبر 31 پر غور کیجئے. عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مرد لوگ ہی تاکتے ہیں، عورتیں بھی تاکتے رہتی ہے. تو پہلے مردوں کو کہا گیا کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں. اگر وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں گے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے تو بڑا فائدہ. اس کے بعد عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو دونوں اگر ایسا کریں گے تو سماج کے اندر بڑا اچھا رہے گا. کہا گیا کہ عورتیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ کہہ دیجئے مؤمنہ عورتوں سے کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو یہاں بھی وہی من آیا، نگاہوں میں سے بعض نگاہیں خطا کرتی ہیں، غلطی کر رہی ہے، نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب آگے یہ ذکر ہے کہ زیب و زینت کا اگر اظہار ہو جائے عورتوں سے تو کوئی حرج کی بات نہیں. کن کے سامنے اظہار ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں. لگ بھگ 12 لوگوں کا تذکرہ ہے. الا ما ظہر منہا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرے مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. الا ما ظہر منہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے مراد چادر اور کپڑے ہیں. کسی نے کہا اس سے مراد ہتھیلیاں ہیں. کسی نے یہ کہا کہ آنکھوں کا ظاہر ہو جانا، انگوٹھی کا ظاہر ہو جانا، مہندی کا ظاہر ہو جانا، جو ظاہر ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں. عورت کی زیب و زینت اگر ظاہر ہو جائے تو کس کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ سب سے ان کو پردہ کرنا ہے. شوہر کے لیے زیب و زینت کر سکتی ہے، شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اگر اس کی زیب و زینت باپ ہے، دادا ہے، نانا، پرنانا، اس کے سامنے ظاہر ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں. نمبر 3، سسر ہے، سسر کا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اس کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پرپوتے ہیں، نواسے ہیں، پرنواسے ہیں یا اس کے نیچے ہیں، اس کے سامنے اگر زیب و زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. شوہر کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پرپوتے ہیں، اس کے سامنے اگر زیب و زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. بھائی ہیں، عینی بھائی، اخیافی بھائی، اللاتی بھائی، سگا بھائی، ماں کی طرف سے بھائی، باپ کی طرف سے بھائی، ان لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے زیب و زینت تو کوئی حرج کی بات نہیں. بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے ہیں، ان کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. بھانجے ہیں، ان کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. میل جول کی عورتوں کے سامنے بھی زیب و زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. غلاموں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے، لونڈیوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یا ایسے بچوں کے سامنے جو عورتوں کے پردوں کے بارے میں نہیں جانتے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ آیت نمبر 31 کافی اہم ہے. کس کے سامنے زیب و زینت ظاہر ہو کوئی حرج کی بات نہیں، ان کا تذکرہ ہے. بقیہ سب سے پردہ کرنا ہے. ہاں، جیسے ماموں کا بھی تذکرہ ہے، چچا کا تذکرہ ہے، ان کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عورتیں راستے پر کیسے چلیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو نہ مارے. تو جو عورت ایسے چپل پہنتی ہے یا ایسے جوتے پہنتی ہے، سینڈل پہنتی ہے جس سے آواز آتی ہے تو منع کیا جا رہا ہے. اس کے بعد تمام لوگوں سے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پردے کے سلسلے میں تمام لوگوں سے خطاب ہے، اے ایمان والو سب کے سب توبہ استغفار کرو شاید کہ کامیاب ہو جاؤ. یعنی اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اس لیے اس سورہ کو بار بار پڑھیے. ماں بہنوں سے خطاب ہے، آپ بار بار پڑھیں، دیکھیں، پھر آگے غور کریں. آیت نمبر 32 سے 34 کے درمیان نکاح کروانے کا حکم. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم نکاح کرواؤ. ایامہ ایم کی جمع ہے. وہ مرد جس کے پاس بیوی نہیں ہے، وہ عورت جس کے پاس شوہر نہیں ہے، نکاح کروانا ہے. نکاح کروانے کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر وہ فقیر ہے، محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا. پھر اسی طرح جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو جو ہے وہ ختم کر دے گا. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جن کے پاس جنگ میں پکڑی ہوئی عورتیں ہیں تو وہ اس کا استعمال اس طریقے سے نہ کرے کہ اس کو مجبور کرے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتلائی کہ ہم نے یہ چیزیں آپ کی طرف اتاری ہے. یہ واضح نشانیاں ہیں، یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان نصیحتوں پر غور کرے. تو یہ سورہ کافی اہم سورہ ہے. سورہ نور سورہ نمبر 24، ان سورتوں کو پڑھیں. عورتوں کے کافی مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے. تو ماں و بہنوں سے خاص طور پر میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان سورتوں کو ضرور پڑھیں تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور خود اپنے لیے اور اپنے سماج کے لیے اچھی عورتیں بن سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں و بہنوں کو اس سورہ
کو اچھی طرح سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو، چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو، شیشہ جیسے چمکتا ستارہ ہو، وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جیسے اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے گا اگرچہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو۔ نور علی نور ہے، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ چراغ اور قندیلیں ان گھروں میں ہیں جن کی بابت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اور وہ وہاں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں ریت کی طرح ہیں، پیاسا اس ریت کو پانی سمجھتا رہا حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا اور اللہ کو اپنے پاس پایا، پھر اللہ نے اس کا حساب پورا چکا دیا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں جسے ایک موج ڈھانپتی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہو، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا نہیں کہ اسے دیکھ سکے، اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی کوئی نور نہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز یعنی عبادت اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے۔ الم تر ان اللہ یجزی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب به من یشاء ویصرفہ عن من یشاء یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادل چلاتا ہے، پھر وہ انہیں باہم ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتا کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں کے درمیان میں سے میہ نکلتا ہے، اور وہ اس آسمان کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے، پھر وہ انہیں اس پر پہنچاتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، اور جس سے چاہے پھیر دیتا ہے، لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو اچک لے جائے گی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اللہ ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، بلا شبہ ان نشانیوں میں عقل مندوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ نے زمین پر چلنے پھرنے والا ہر جاندار پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بلا شبہ ہم نے کھول کھول کر بیان کرنے والی آیتیں نازل کی، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 46 تک 12 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، آیت نمبر 35 کے اندر ہے آسمان و زمین کا نور اللہ ہے، اسی آیت نمبر 35 کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نور ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ مسجد کے فضائل کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، مسجد کے اندر اگر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے، مسجد کے اندر اگر کوئی اعلان کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ کفار جو ہیں ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے، تو 2 مثالیں بیان کی گئی۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہاں تک کہ پرندے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر جاندار کو پیدا کیا۔ کچھ جاندار تو پیٹ کے بل ریگ رہے ہیں، کچھ 4 پاؤں پر چلتے ہیں، پھر اسی طرح کچھ 2 پر چل رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیاں بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ تو پہلے آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نور سے مراد یہ ہے کہ آسمان و زمین جگمگا رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے جگمگا رہے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے جگمگا رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو آسمان و زمین جگمگاتے نہیں۔ پھر اسی طرح اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تدبیر کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی معنی بیان کیا گیا کہ آسمان و زمین کا ہادی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ ہی ہے جس کی وجہ سے آسمان و زمین ہے، اللہ نہ ہوتا تو آسمان و زمین نہ ہوتے۔ تو یہ مثال بیان کی گئی۔ پھر اسی طرح قلب مومن کی مثال دی گئی، جو مومن کا دل ہے اس کی مثال اس طریقے سے دی گئی کہ ایک چراغ ہے جو شیشے کی قندیل میں رکھا ہوا ہے، صاف شفاف تیل سے وہ جل رہا ہے۔ پھر اسی طرح قندیل کا محل بیان کیا گیا کہ یہ قندیل کہاں ہے؟ وہ مسجد کے اندر ہے۔ اب جن کو قرآن مل جائے، جن کو ایمان حاصل ہو جائے، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ بیان کیا گیا یہ کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جن کو قرآن ملا ہے، جن کو نور ملا ہے، جن کو روشنی ملی ہے، جن کو ایمان ملا ہے، کون لوگ ہیں یہ؟ کہاں رہنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں رہنے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 36 سے 38 تک میں غور کیجئے، مسجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے آداب کیا ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہے، یعنی ایمان ہے، روشنی ہے، قرآن ہے، وہاں صرف اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی۔ تو مسجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب المساجد کتاب نمبر 5، من بنا مسجدا للہ یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ ناظرین کرام، مسجد بنانے کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو مسجد کے بنانے میں حصہ لینا چاہیے۔ جو جتنا زیادہ حصہ لے گا اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اس نے روشنی حاصل کر لی، اس نے ایمان حاصل کر لیا، اس نے قرآن کی اہمیت کو سمجھ لیا۔ تو نیک لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تجارت ان کو نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی، بلکہ وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے اندر ہوتے ہیں۔ مسجد کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ تو اتنا ہے، اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر تجارت کرنا چاہے، اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا چاہے تو یہ منع کیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب البیوع کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 1321، صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک واذا رأیتم من ینشد بہ ضالۃ فقولوا لا رد اللہ علیک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ کوئی مسجد کے اندر خرید و فروخت کر رہا ہے تو یہ کہو
کہ اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے، اور جب تم یہ دیکھو اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر گمشدہ چیزوں کا اعلان کر رہا ہے تو تم یہ کہو اللہ تمہاری چیز کو نہ لوٹائے۔ تو ناظرین کرام، مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 18 کہ مسجد اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، صرف ایک اللہ کو پکارو، تو وہاں کسی اور چیز کا اعلان نہیں ہوگا، نماز کے لیے ہے۔ اس لیے مسجد کا استعمال صحیح چیز میں کرنا چاہیے، اپنی چیز کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کفار کی دو قسموں کی مثال بیان کی گئی، جس طرح منافقوں کی مثال بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ آگ سے مثال دی گئی، پھر اسی طرح بجلی سے اور پانی سے مثال دی گئی۔ اب یہاں کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی ہے۔ ان کافروں کی مثال دی گئی جن کے پاس کچھ اعتقادات ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، تو ان کی مثال ایسی ہے اس ریت کی طرح کسراب بقیۃ یحسبہ الزمان ماء، کہ دور سے پیاسا یہ سمجھتا اس ریت کو کہ پانی ہے، جب وہاں جاتا ہے تو پانی دیکھتا ہی نہیں، وہ تو ریت چمک رہی تھی۔ تو ایسے ہی کچھ اعتقادات ہیں کافروں نے اپنے لیے بنا لیے، جی یہی صحیح ہے، یہی عمل بہتر ہے، لیکن کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لم یجدوا شیئا، وہ لوگ کچھ بھی پانے والے نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور مثال دی گئی کافروں کے اعمال کی اور کافروں کے کفر کی مثال دی گئی، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، یہ کہا گیا کہ یا ان کے اعمال نہایت گہرے سمندر میں اندھیروں کے مانند ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرا تلے اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور اندھیرے پر اندھیرا، کفر و ضلالت کا اندھیرا، پھر اسی طرح برے اعمال کا اندھیرا، برے عقائد کا اندھیرا، وہ لوگ اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں ہاتھ نظر نہیں آتا تو یہ لوگ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، عقیدہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ تو گھاٹے میں رہنے والے ہیں، خود ان کا نقصان ہونے والا ہے اور یہ خسارہ ہے ان کا۔ اگر وہ ہاتھ کو نکالیں تو ہاتھ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، کیسے ہاتھ کو دیکھ پائیں گے، اتنا اندھیرا ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے جو عقائد اپنے لیے بنا لیے، اپنی طرف سے لے آئے، کیا کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ان کا نقصان ہونے والا ہے۔ تو یہاں بھی مثال دی گئی، ایک ریت سے مثال دی گئی اور ایک مثال دی گئی اندھیرے سے، جو سمندر کا اندھیرا ہو، رات کا اندھیرا ہو اور انتہائی بارش ہو رہی ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، کہیں کوئی چمک نظر نہیں آ رہی ہے، تو کیسے ان کو راستہ ملے گا؟ تو ان کو راستہ مل نہیں سکتا۔ جس کو وہ چیز اچھا سمجھ رہے ہیں وہ چیز اچھی ہے ہی نہیں۔ چمکتا جو نظر آتا سونا نہیں ہوتا، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جس چیز پر وہ عمل کر رہا ہے اس کے لیے کیا دلیل ہے، وہ چیز کو لے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی اس کے لیے فائدہ ہو۔ آگے آیت نمبر 41 اور 42 کے درمیان غور کیجیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا آپ نے نہیں دیکھا آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آسمان و زمین میں پرندے بھی شامل ہیں، لیکن الگ سے پرندے کے بارے میں آیا والطیر صافات، اور پرندے جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، مفعول جو ہے اجنحتہا یہ محذوف ہے، یہاں اپنے پر پھیلائے ہوئے، کون ہے انہیں بچانے والا، کون ہے انہیں تھامنے والا؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے غور کریں، پرندوں کی شکل پر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہوائی جہاز جو ہوا میں اڑ رہے ہیں اسی انداز سے اڑ رہے ہیں۔ تو انسانوں نے نقالی کی ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اور وہ چیزیں انہوں نے لی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی صلات یعنی اپنی نماز جان لی ہے، اپنی تسبیح جان لی ہے، ہر ایک چیز اپنے اپنے حساب سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے، کھانا بھی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، سواری بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں، یہاں تک کہ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، وہ مشغول ہیں۔ اب آگے غور کیجئے، آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 44 کے درمیان ہے بادلوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو جو پیدا کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، کیسے اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیجتا ہے۔ الم تر ان اللہ یجزی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رقاما، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، بادل چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلا رہا ہے، پھر انہیں ملا دیتا ہے، چند بدلیوں کو اللہ تعالیٰ ملا دیتا ہے، پھر انہیں تہبتا کر دیتا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں، یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر لوگ اس چیز پر غور کریں گے تو ایک اللہ کو پالیں گے۔ پھر بدلی کے درمیان یہ تذکرہ ہوا
فطر الود کا یخرج من خلالی، اور اسی درمیان سے جو ہے بارش نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بدلیوں کے درمیان سے بارش نازل کرتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ غور کرے، جب بدلی آتی ہے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ جی اب بارش ہونے والی ہے۔ پھر اسی طرح بدلیاں ایسی بھی ہیں کچھ لوگوں کو غمگین کرنے والی ہے، کیونکہ بارش ایسی آ جائے گی جو عذاب کی شکل میں ہے، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بجلی کو چمکاتا ہے، یکاد ثنا برقہ یذھب بالابصار، بجلی اس طریقے سے چمکتی ہے گویا کہ انسانوں کی نگاہوں کو لے لے۔ اتنی تیز بجلی ہوتی ہے، اگر وہ بجلی گر جائے اور کہیں کہیں گر بھی جاتی ہے تو وہاں بڑا نقصان ہوتا ہے، اس چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور اتنی تیز بجلی چمک رہی ہے، وہ بجلی جو ہے انسانوں کی نگاہوں کو لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بجلی کو جو پیدا کیا ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی کاریگری ہے، اللہ کی بڑی صناعی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کاریگری پر غور کرے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے ایک اہم مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اور اس مقصد کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ جب اس پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو فائدے رکھے ہیں اس تک وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اب آگے غور کیجئے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ۔ پھر اولے کے بارے میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولے نازل کرتا ہے۔ کس طریقے سے اولے نازل ہو رہے ہیں؟ آسمانوں کے درمیان سے اللہ بارش بھی نازل کرتا ہے، پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے اولے بھی نازل کرتا ہے، اولے برساتا ہے۔ تو کبھی کبھی اولا نازل ہو جائے، اولا برس جائے، لوگوں کے فائدے کے لیے بھی ہے، اور کبھی کبھی اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اولے اور بارش اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے صرف بارش نہیں اتارتا بلکہ اولے بھی برساتا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولے برساتا ہے۔ تو اللہ آسمان سے صرف بارش نہیں اتارتا بلکہ اولے اتارتا ہے۔ تو یہ فائدے کے لیے بھی ہے، رحمت کے طور پہ بھی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہاڑ جیسے بڑے بڑے بادلوں سے اولے برساتا ہے، جس سے کھیتیاں برباد ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کئی کھیتیوں میں اولے پڑ جائیں تو تمام کی تمام کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ رحمت زحمت بن جائے، تو جس طریقے سے بارش رحمت ہے وہ زحمت بن جاتی ہے، اسی طریقے سے اولا رحمت ہے تو وہ زحمت بن جاتا ہے۔ اللہ اولے اور بارش بطور رحمت بھیجتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اولے اور بارش کو بطور زحمت بھیجتا ہے۔ پھر آگے یکاد ثنا برقہ یذھب بالابصار، بجلی کے بارے میں۔ بجلی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ بادلوں سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہے گویا آنکھوں کی روشنی اس سے چلی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صناعی پر غور کرنا چاہیے۔ پھر آگے ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتے رہتا ہے، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات لاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے دن کے بعد دن ہو جائے، رات کے بعد پھر رات آ جائے، جی نہیں۔ رات کبھی بڑی ہے، پھر اسی طرح دن چھوٹے ہیں، پھر اسی طرح کبھی دن بڑے ہیں اور رات چھوٹی ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دن کے اندر بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تاریکی پیدا کر دیتا ہے، اور رات میں چاند کے ذریعے اللہ تعالیٰ روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی نشانی پر غور کرے، تو عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب آئیے چند آیتوں پر غور کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 190 سے 194 کے درمیان غور کیجئے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سائنٹسٹ کو لوگ بولتے ہیں عقل مند ہیں، آسمان و زمین میں کیا ہو رہا ہے اس پر غور کر رہے ہیں، لوگ بولتے ہیں عقل مند ہیں۔ ارے آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا اس کے بارے میں جس نے جان لیا وہ سب سے بڑے عقل مند ہیں۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور رات و دن کے اختلافات میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ کون سے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلو کے بل اور غور و فکر کر رہے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، وہ لوگ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، عقل مندوں کی نشانی ہے۔ تو عقل مند وہ ہیں جو آسمان و زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں رسوا نہ کرنا، جہنم کے آگ سے بچا لے، وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، اے ہمارے رب
ہم تو ایمان لائے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم نے آواز دینے والے کی آواز سنی تو ہم ایمان لے آئے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو درگزر کر دے اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ پھر اسی طرح کہا اے ہمارے رب کل قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اور جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا کرنا۔ تو نیک لوگ یہ ہیں، عقل مند یہ ہیں۔ تو آسمان و زمین کے بارے میں جو غور و فکر کر رہے ہیں، رات اور دن کے بارے میں جو لوگ غور و فکر کر رہے ہیں، تو اس کے اندر نشانی ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو آرام سے پالیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور بیکار نہیں پیدا کیا۔ اب آئیے غور کریں آیت نمبر 45 پر، کہ جانوروں کی پیدائش میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، کچھ جانور پیٹ کے بل ریگ رہے ہیں جیسے سانپ ہے۔ پھر اسی طرح وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، جیسا کہ پرندے ہیں، انسان ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور جیسا کہ 4 پیر پر چل رہے ہیں، یعنی مویشی ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے، يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو آدمی ان چیزوں پر غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نشانی کو پالے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی نشانی پر غور کرنا ہے۔ جو جتنا زیادہ غور کرے گا ایک اللہ کو پالے گا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے یہ چیزیں نازل فرمائی، یہ چیزیں ہم نے اتاری ہے۔ لوگوں کو چاہیے یہ تمام چیزوں پر غور کرے، اور یہ کھلی ہوئی نشانی ہے، ایسا نہیں کوئی ڈھکی چھپی نشانی ہے، کھلی نشانی اللہ نے رکھی ہے۔ آسمان کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، زمین کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، عقل مند بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جن کے پاس عقل نہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر آدمی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں نشانیاں رکھی ہیں تاکہ لوگ اپنے اپنے حساب سے دیکھیں۔ سائنٹسٹ لوگ آسمان پر جا رہے ہیں، پھر اسی طریقے سے سمندر کے اندر جا رہے ہیں، غور کریں۔ ایک کسان ہے وہ کھیت کے اندر ہے، غور کرے دانے پر کون اگا رہا ہے۔ پھر اسی طرح ہوائیں چلتی ہے، جب ہوا چلتی ہے تو کسان لوگ جانتے ہیں کون سی ہوا کام کے لائق ہے، کون سی ہوا کام کے لائق نہیں ہے۔ تو کون ایسا کر رہا ہے؟ کچھ لوگ مسافر ہیں، راستے پہ چل رہے ہیں، رات میں چل رہے ہیں، دن میں چل رہے ہیں، ستاروں کے ذریعے اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ رات چھوٹی ہے، کبھی رات بڑی ہو گئی، دن چھوٹا ہے، پھر اسی طرح کبھی دن بڑے ہو گئے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے سائے کو لے لیتا ہے، پھر اسی طرح رات کے اندھیروں کو اللہ کس طریقے سے روشنی میں بدلتا ہے، اور لوگ آسانی سے اپنا راستہ پا لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ انسان کو بتاتی ہے کہ وہ ایک اللہ کی طرف آئے اور سیدھے راستے کی طرف چلا ہے، وہی سیدھے راستے پر رہے گا جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ منافق کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے پھر جاتا ہے اور وہ لوگ مومن ہی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک فریق منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے حق فائدہ ہو تو اس کی طرف فرما بردار ہو کر چلے آتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کیا ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا وہ شک میں پڑے ہیں یا خوف کھاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، بس مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور انہوں نے اپنی پکی اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور جہاد پر نکلیں گے۔ کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف ہے، بلا شبہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم پھرو گے
تو اس رسول کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمے صرف وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور اگر تم اس کی یعنی رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف کھلا کھلا پہنچا دینا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم و پائیدار کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر، اور کافروں کی بابت آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور بلا شبہ وہ بری جگہ ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، جن غلاموں اور لونڈیوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگیں، نماز فجر سے پہلے، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے، تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا ہی کرتے ہو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگیں جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن واللہ سمیع علیم۔ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عمر رسیدہ عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پردہ داری کے کپڑے اتار دیں، جبکہ وہ اپنی زیب و زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ بڑا سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ لنگڑے ہی پر حرج ہے، اور نہ مریض پر ہی کوئی حرج ہے، اور نہ خود تمہیں پر کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں، یا اپنی ماؤں کے گھروں، یا اپنے بھائیوں کے گھروں، یا اپنی بہنوں کے گھروں، یا اپنے چچاؤں کے گھروں، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں، یا اپنے ماموں کے گھروں، یا اپنی خالاؤں کے گھروں، یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔
پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحیم۔ بس مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں جاتے۔ اے نبی، بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب علیم۔ تم رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کو بلانے کے مانند نہ ٹھہراؤ، یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں، لہٰذا چاہیے کہ جو لوگ اس یعنی رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب آلے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ خبردار، بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً وہ اس روش کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 64 تک 18 آیتیں سنی۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 میں ٹوٹل 64 آیتیں ہیں، تو یہاں پر یہ سورہ ختم ہو گئی۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، ترجمہ ابھی آپ نے سنا۔ منافقوں کے حیلے اور مومنوں کے حال چال کا تذکرہ ہے، منافق کیسے رہتے ہیں اور مومن کیسے رہتے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح منافقوں کے بارے میں کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں، اور مومن آدمی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین ضرور دے گا۔ پھر اسی طرح غلاموں اور بچوں کے اجازت طلب کرنے کے بارے میں ہے کہ وہ اجازت طلب کریں، 3 وقت ایسے ہیں اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح زیادہ بوڑھی عورتیں ہیں، اگر ان سے پردہ نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح کمزوروں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، اندھوں کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، ایک ساتھ کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملنا ہے تو کیسے خطاب ہونا چاہیے، کیسے بات ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ ہوا۔ عام لوگوں سے جس طریقے سے تم ملتے ہو ویسا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کی دعا جیسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن تم لوگوں کی دعا قبول ہو نہ ہو اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہیں وہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں، کسی پریشانی میں نہ پڑ جائیں اور انہیں دردناک عذاب آ نہ لے، انہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا بتائے گا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 52 کے درمیان ہے منافقوں کے حیلے اور مومنوں کا حال۔ منافق کیسے ہیں اور مومن کیسے ہیں؟ منافق لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول وعطانا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، اور ہم نے اطاعت کی، جبکہ وہ لوگ پھر گئے، وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بل اولئک هم الظالمون، آیت نمبر 50 میں، بلکہ وہ لوگ ظالم ہیں۔ وہ لوگ کیسے ہیں؟ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے؟ بالکل بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے۔ اسی طریقے کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ ان منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور زیادہ کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔
تو منافق کی ایک نشانی ہے جھوٹ بولنا، وہ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، ظلم کرنے والے ہیں اور ہیلے بہانے کرنے والے ہیں، قسمیں کھانے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے تو ہم ضرور نکلنے والے ہیں جہاد میں اور ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں۔ ارے یہ تو زبانی جمع خرچ ہے، یہ لوگ ایسے ہیں اللہ کے قانون پر راضی ہونے والے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے والے نہیں۔ آئیے چند آیتوں پر غور کریں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 60 اور 61۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا واذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان یہ ہے کہ وہ ایمان لائے جو چیز آپ کی طرف اتری ہے اور جو کتابیں آپ سے پہلے اتاری گئی ہے، وہ لوگ ایمان لانے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ طاغوت کے پار لے جا کے کریں، حالانکہ وہ حکم دیے گئے تھے کہ اس کے ساتھ کفر کریں، یعنی طاغوت کا انکار کریں، لیکن پھر بھی ان کے پاس گیا اپنا فیصلہ کرانے کے لیے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بھلائی کے راستے سے روک دے، دور پھینک دے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور نبی کی بات مانو، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ وہ آپ سے اعراض کر رہے ہیں، آپ سے رکے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو زبانی جمع خرچ ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں، آپ کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ منافقوں کے لیے اتاری ہے، سورہ منافقون سورہ نمبر 63۔ وہاں بھی وہی ذکر ہے کہ وہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور آپ کے پاس آگے کہتے ہیں ہم آپ کی بات ماننے والے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے تذکرہ ہو رہا ہے مومنوں کا کہ مومن لوگ کیسے ہیں۔ مومن آدمی یہ کہتے ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے بات مان لی۔ تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر آگے کہا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ آیت نمبر 52 ہے کہ جو اللہ کی بات مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، جو اللہ سے ڈرے اور جو تقوی کی زندگی اختیار کرے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کہ میں نے گناہ کر لیا، کیا ہوگا، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن وہ توبہ استغفار کرتا ہے، امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وَيَتَّقِي، اور تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے کہ مستقبل میں غلط چیز سے وہ دور رہے گا، نیک کام کرے گا۔ اولئک هم الفائزون، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ منافق لوگ تو جھوٹے ہیں، مومن آدمی اچھے ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں اور صحیح اطاعت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 53 اور 54 پر غور کیجئے۔ منافقوں کے بارے ہی میں تذکرہ ہے کہ وہ جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا رہے ہیں کہ آپ کہیں گے نکلنے کے لیے تو ہم نکلنے والے ہیں۔ جی نہیں، ایسا تو ہوگا ہی نہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 96۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ لوگ آپ کے پاس آ کے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ آپ راضی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانی ہے۔ وہ ان سے بھی جھوٹ بولتے ہیں جن کے ساتھ ان کی دوستی ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ بھی وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 11-12 بغور کیجئے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا ولئن قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قتلوا لا ینصرونہم ولئن نصروہم لیولن الادبار ثم لا ینصرون۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان منافقوں کی طرف جو اپنے بھائی یعنی اہل کتاب سے کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا کہ اگر تم نکلو گے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تو کسی کی بھی بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری یہ بات ماننے والے ہیں، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے، اللہ گواہی دیتے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو جس سے ان کی دوستی ہے ان کے ساتھ بھی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر وہ لوگ نکال دیے گئے تو کبھی بھی یہ لوگ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ لوگ کبھی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ مدد کے لیے کیسے آئیں گے، بلکہ وہ پیٹھ پھیر کے چلے جائیں گے اور ان کی کبھی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے بھی وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ رسول کا کام پہنچا دینا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، آیت نمبر 54۔ رسول کا کام ہے پہنچا دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام پہنچانا اور ہمارا کام حساب و کتاب لینا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21 اور 22 میں، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کیجیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، تو آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔
آیت نمبر 55 پر غور کیجئے، اللہ نے مومنوں سے حکومت کا وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا۔ تو خلیفہ اللہ بنائے گا، حکومت دے گا، کس کو دے گا؟ جو ایمان والے۔ کن کو دے گا؟ جو نیک عمل کرنے والے۔ تو اللہ حکومت دیتا ہے، اللہ حکومت عطا کرتا ہے، اللہ ملک دیتا ہے، اللہ زمین دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ آیا اللہ تعالیٰ خوف کو بدل دے گا، شانتی میں بدل دے گا۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، بلکہ توحید کا مظاہرہ کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ لوگ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اگر لوگوں نے انکار کیا، شریک ٹھہرایا، تو وہ لوگ فاسق ہیں۔ تو جن کو بھی حکومت چاہیے اور دنیا کے اندر خلافت چاہیے تو ایمان پکا رکھنا پڑے گا، نیک عمل کرنا ہوگا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139۔ گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے، شرط ہے کہ مومن بن کے رہو۔ جن کو اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے، خلافت دیتا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 41۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، وہ لوگ جن کو ہم نے زمین میں ٹھہراؤ عطا کیا، ان کے اندر نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ یہ 4 نشانیاں بیان کی گئی اور اللہ ہی کے لیے بہترین انجام ہے۔ آیت نمبر 56 اور 57 پر غور کیجئے، نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول کا حکم ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں دیکھیے اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، آگے کہا گیا لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا ذکر کیا۔ تو پتہ یہ چلا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی کامیابی نہیں ملے گی۔ اب آئیے اس کے آگے غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 60 کے درمیان غلاموں اور بچوں کی اجازت طلب کرنے کے اوقات کیا ہیں جو بالغ نہ ہو؟ تو کہا 3 وقت، فجر کی نماز سے پہلے، پھر اسی طرح قیلولہ کے وقت، پھر اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد۔ تینوں اوقات میں جب وہ گھر کے اندر داخل ہو تو اجازت لے کر آئیں، کیونکہ آدمی ایسے لباس میں ہو سکتا ہے جس میں وہ یہ پسند نہیں کرتا کوئی اس کو دیکھے۔ اسی طرح یہ کہا گیا زیادہ بوڑھی عورت اگر ہے تو پردہ نہ بھی کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو کچھ چیزوں کا تذکرہ ہے پردے وغیرہ کے بارے میں، تو یہ سورہ کافی اہم سورہ ہے۔ آیت نمبر 61 پر غور کیجئے، قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں کھانے کا تذکرہ ہے۔ بھئی کوئی حرج کی بات نہیں، آدمی اندھے کے ساتھ کھا سکتا، لنگڑے کے ساتھ کھا سکتا، بیمار کے ساتھ کھا سکتا، رشتہ داروں کے ساتھ کھا سکتا ہے۔ اصل میں کیا تھا، لوگ یہ تنگی محسوس کرتے تھے کہ جی اندھے کے ساتھ کھائیں گے تو بیچارے اندھے کا نقصان ہوگا، اچھی چیز دوسرے لوگ کھا لیں گے تو بیچارہ اندھا کیا کھا پائے گا، اس لیے تنگی محسوس کرتے تھے۔ لنگڑا آدمی صحیح سے بیٹھ بھی نہیں پائے گا، دوسرے لوگ جلدی جلدی کھا لیں گے۔ پھر اسی طریقے سے بیمار آدمی کھا بھی نہیں پائے گا، دوسرے جو صحت مند لوگ ہیں وہ کھا لیں گے۔ تو ایسا تنگی محسوس کرتے تھے، تو منع کیا گیا کہ تنگی مت محسوس کرو، آرام سے کھا سکتے ہو۔ بھائی اندھے ہیں تو ان کو آپ سامان اٹھا کے دیجئے، جی لیجئے یہ سامان ہے یہ کھائیے، تو ایسا نہیں خود ہی کھا لینے کا بلکہ خیال رکھنے کا۔ پھر آگے کہا جاتا ہے لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، رشتہ داروں کا تذکر آیا کہ تم ان کے گھر کھا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، دوستوں کے یہاں بھی، اپنے چچا کے یہاں، پھوپھے کے یہاں، خالہ کے یہاں، ماموں کے یہاں، اور جن کے تم ذمہ دار بنے ہو ان کے یہاں، چابی تمہارے پاس رہتی ہے ان کے یہاں کھا سکتے ہو، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ساتھ کھاؤ یا الگ الگ ہو کے کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک ساتھ کھائیں گے تو اس میں ذرا فائدہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ کتاب الاطعمہ کتاب نمبر 29 حدیث نمبر 3228، حسن روایت ہے یہ۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلعلکم تاکلون متفرقین، لگتا ہے تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا نعم، ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ علیہ یبارک لکم فیہ، تم لوگ اکٹھے کھانا کھاؤ اور اللہ کا نام لو، اس میں برکت ہے۔ پھر اس کے بعد سلام کی فضیلت ہے، جب گھر کے اندر جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر 62 میں، مل جل کر کام کرنے والے اگر آپ سے اجازت طلب کریں تو آپ ان کو اجازت دے دیجئے، یعنی چند لوگ ہیں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، بیچ میں سے وہ جانا چاہیں تو اجازت لے کے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ منافقین تو چپکے سے کھسک جاتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 میں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا تو وہ آزمائش میں ڈالا جائے گا اور اس کو دردناک عذاب آ سکتا ہے۔
تو نبی کی مخالفت سے، اللہ کی مخالفت سے آدمی فتنے میں پڑ سکتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں بیان کر دے گا۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، کتاب و سنت پر ہمارا خاتمہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔